أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے آج ہم پھر ایک دفعہ 3 سال کے بعد یہاں پر اکٹھے ہیں۔ جلسہ سالانہ فن لینڈ کی ہمیں توفیق مل رہی ہے۔ ایک مشکل وقت تھا گزشتہ 3 سالوں کا، جو کہ ہم سب نے اور تمام دنیا میں تمام انسانوں نے گزارا، اور اب بہرحال نسبتاً کچھ آسانی ہے، بیماری کی وبا کم ہے، اس لیے دوبارہ سے جماعتی پروگراموں کا اور جلسوں کا آغاز کیا گیا ہے، جہاں خدا تعالیٰ کا ہمیں بے تحاشا شکر اور احسان ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دوبارہ سے اس طرح آپس میں مل بیٹھیں اور ان جلسوں کا انعقاد کریں، ان جلسوں سے ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے بیان فرمائے۔ وہاں ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم ان جلسوں میں شامل ہوں تو ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے دوبارہ سے کوئی بیماری کا آغاز یا کوئی مسئلہ پریشانی کسی کو ہو۔ تو اس حوالے سے تمام افراد جو آج شامل ہیں، ہدایات پہلے بھجوائی بھی گئی ہیں، لیکن یہ کہ ان سے درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ ہر لحاظ سے ان ہدایات پر عمل کریں۔ سب سے زیادہ ضروری تو بہرحال یہی ہے کہ دعا کریں کہ اس جلسہ کی جو ہمیں توفیق ملی ہے، جس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، کل تک انشاءاللہ اس کا انعقاد رہے گا، خدا تعالیٰ اس میں ہم سب شاملین کو اس کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان دعاؤں کا وارث بنائے جو آپ نے ان جلسوں کے لیے کی ہیں، اور ہمیں متواتر آئندہ سالوں میں ان جلسوں کے انعقاد کی توفیق عطا فرماتا رہے، کوئی بھی ایسی مشکل پریشانی آئندہ پیدا نہ ہو، کیونکہ یقیناً جہاں یہ جلسے ایک روحانی ترقی کا باعث بنتے ہیں، وہاں پر جماعت کے ساتھ ایک جسمانی طور پر بھی ایک تعلق کی موقع ملتا ہے، ساروں سے ملاقات ہوتی ہے، جو کہ عام ویسے موقع نہیں ملتا۔ بہت سے افراد جو ہیں وہ ان جلسوں پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، پیار اور محبت بڑھتا ہے۔ تو یہ ان جلسوں کا انعقاد ہر لحاظ سے اگر سوچا جائے تو وہ ایک ضروری عنصر ہے۔ میں اس افتتاحی تقریر میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا کے بعض اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا، جو کہ حضور نے بیان فرمائے، اور وہ ایک جلسہ کے انعقاد کے افتتاح کے اندر ہی حضور نے بیان فرمائے تھے، جس کو سنتے ہوئے سب یہ بات یاد رکھیں کہ آئندہ اگلے دو دن جب ہم یہاں پر موجود رہیں گے تو اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ان نصائح کو سامنے رکھیں، اور ہماری بہرحال اس جلسے کی ایک اور بڑی بلکہ سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہمیں خدا کے فضل سے حضور انور کا پیغام موصول ہونا ہے۔ بہرحال ابھی موصول نہیں ہو سکا، انشاءاللہ آخری سیشن تک امید ہے کہ موصول ہو جائے گا، اور ہم اپنے جلسے کا اختتام حضور کے بابرکت الفاظ پہ کریں گے۔ ابھی بہرحال میں آپ کے سامنے حضور کا بیان فرمودہ خطبہ سے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور جلسہ سالانہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک یہ بھی انتظام فرمایا کہ ان جلسوں کا انعقاد فرمایا جہاں ہم سال میں ایک مرتبہ جمع ہو کر اپنی روحانی بہتری کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ہر شامل ہونے والے کو جلسہ کے اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوں، دین کو مقدم کرنے والے ہوں، اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو دین کا خادم بنانے والے ہوں، اور یہ روح صرف اپنے اندر پیدا نہ کریں بلکہ اپنی اولاد میں بھی یہ روح پھونکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور انسانی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ نسلاً بعد نسلیں اس بات کو اپنی اولادوں کے دلوں میں بٹھاتے چلے جائیں کہ دنیا کو دین کا خادم بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر چلنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس آخری زمانے میں ہماری اصلاح کے لیے اور ہم پر فضل فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح موعود اور مہدی موعود کو بھیجا ہے، اس کی بیعت میں آ کر ہمیشہ اس کی باتوں پر عمل کرنے والا بننا ہے، اور اسی میں ہماری بقا ہے اور ہماری نسلوں کی بقا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس جلسہ کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ پس جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کامل محبت نہ ہو، نہ ہی دنیا کی محبت میں کمی آ سکتی ہے اور نہ ہی انسان کو مرتے وقت دلی سکون مل سکتا ہے، اور نہ ہی مرتے وقت کی بے چینی دور ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ سے یہ سلسلہ قائم فرمایا اور ہمیں اس میں شامل ہونے کی توفیق دی، اور جس کے لیے آپ نے بیعت لی اور بیعت کرنے والوں پر اس مقصد کو واضح فرمایا۔ اگر اس مقصد کے حصول کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے تو ہماری بیعت کے دعوے صرف دعوے ہیں، اور حقیقت میں نہ ہی ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہچانا ہے اور نہ ہی آپ کو مانا ہے، اور نہ ہی ہم آپ کی بیعت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ بہرحال بہت پریشان کن الفاظ ہیں حضور کے کہ ہم اپنے نفسوں میں اس بات کا جائزہ لیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حقیقت میں مانا ہے اور نہ ہی ہم آپ کی بیعت کا حق ادا کر رہے ہیں اگر ہم ان مقاصد کو پورا نہیں کر رہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ شروع میں جب جلسوں کا آغاز ہوا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ جلسے کے مقصد کو لوگ پورا نہیں کر رہے تو آپ نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اس سال میں جلسہ کا انعقاد نہیں کروں گا، اور اس سال جلسہ منعقد نہیں ہوا، اور اس کے ملتوی کرنے کا جو اعلان آپ نے فرمایا وہ ایسا ہے کہ ہر مخلص کو آج بھی بے چین کرنے والا ہے اور بے چین کرنے والا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس جلسہ سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات پیدا ہو۔ خدا ترسی، پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو، اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ پھر فرمایا کہ یہ جلسہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے میلوں کی طرح خام خواہ التزام اس کا لازم ہے، بلکہ اس کا انعقاد صحت نیت اور حسن ثمرات پر موقوف ہے، ورنہ بغیر اس کے ہیچ، یعنی اگر نیت صحیح نہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ تفصیل میں کہ اگر نیت صحیح نہیں ہے اور اچھے پھل نہیں حاصل ہو رہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا جس کے لیے اس جلسہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تو پھر بالکل ہیچ ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بار بار کی ملاقاتوں سے ایسی تبدیلی پیدا کریں، یہ کس کی ملاقاتیں ہیں؟ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہیں۔ بس اگر ایسے لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں اپنی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ناراضگی کا مورد بنے، تو آج کل تو اللہ بہتر جانتا ہے
کہ تعداد کے لحاظ سے ہم کتنے ہیں اور ہماری کیا حالت ہے جو اس زمرہ میں آتے ہیں، ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں آتے ہیں جن پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ بس اس لحاظ سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے چاہیے کہ اگر وہ معیار نہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام چاہتے ہیں تو پھر ہم جلسہ میں شامل ہونے کا کے حقدار بھی نہیں ہیں، یا یہ دیکھیں کہ ہم حقدار ہیں بھی یا نہیں، یا صرف اس لیے کہ پیدائشی احمدی ہیں یا پرانے احمدی ہو گئے ہیں، کئی سالوں سے بیعت کر کے، یا بزرگ آباء و اجداد کی اولاد ہیں اس لیے شامل ہو رہے ہیں، تو پھر وہ مقصد ہم پورا نہیں کر رہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں، یا اس نیت سے نہیں آئے کہ ہم یہ مقصد حاصل کرنے کی اپنی تمام تر صلاحیتوں سے کوشش کریں گے یا کر رہے ہیں، تو پھر اگر یہ نہیں تو پھر جلسوں پر آنا ایک میلے پر آنا ہی ہے صرف۔ بس اس بات سے ہر مخلص احمدی کے دل میں ایک فکر پیدا ہونی چاہیے کہ اب تو ہر سال دنیا کے مختلف ممالک کے جلسے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض میں شامل ہوتا ہوں، بعض پر MTA کے ذریعہ سے شرکت ہو جاتی ہے۔ یورپ کے بعض جلسوں میں آپ نے آپ میں سے بہت سے شامل ہوتے ہوں گے، اور اس وقت بھی میرے سامنے جو بیٹھے ہیں جو کئی جلسوں میں شامل ہوئے ہوں گے۔ UK کے جلسہ کے بعد جرمنی کا جلسہ میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور ہر جلسہ پر جلسہ کے مقاصد دینی، علمی، روحانی ترقی کی باتیں ہوتی ہیں اور تقاریر ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ ایک خاص ماحول تھا، اس میں روحانیت کے نظارے ہم نے دیکھے، آپس میں بہت پیار، بھائی چارے کے نظارے ہم نے دیکھے۔ لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بعض مہمان گئے ہوئے تھے، وہ بھی یہ ماحول دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔ بس ان باتوں کی وجہ سے ایک سال میں یہ ایک سے زیادہ جلسوں میں شامل ہونے کی وجہ سے ایک انقلاب ہماری حالتوں میں آ جانا چاہیے۔ کہاں تو وہ زمانہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ جلسوں میں شامل ہوں تاکہ تمہارے اندر ایسی پاک تبدیلی پیدا ہو کہ سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی طرف ایک خاص توجہ پیدا ہو، اور کجا اب یہ حالت ہے کہ بعض لوگ سال میں ایک سے زائد جلسوں میں شامل ہوتے ہیں۔ بس جائزہ لیں کہ پھر ایسے حالات میں کیسا انقلاب آ جانا چاہیے۔ بے شک حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک ملاقات ہی کئی جلسوں پر بھاری تھی، اور آپ سے مل کے ایک انقلاب آ جاتا تھا۔ بہرحال نبی کا مقام ایک مقام ہوتا ہے، لیکن اب مسلسل کئی جلسوں کو دیکھنا اور شامل ہونا کچھ تو پاک تبدیلی کا باعث بننا چاہیے۔ باتیں تو اب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی کی بیان ہوتی ہیں، الفاظ تو آپ علیہ السلام کے ہی بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور باتیں ہوتی ہیں جو مختلف تقریروں میں بیان کی جاتی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیریں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ تو اگر انسان کا ارادہ ہو اور نیک نیت ہو تو پاک تبدیلی کے سامان اب بھی موجود ہیں۔ خلیفہ وقت آپ سے کچھ کہتا ہے تو وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی میں ہی کہتا ہے۔ خلافت کے جاری رہنے اور اس کے ساتھ منسلک ہو کر آپ علیہ السلام کی برکات کا تسلسل قائم رکھنے کی خوشخبری بھی تو اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہی دی تھی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان برکات کے یعنی خلافت کی برکات کے جاری رہنے کا وعدہ تمہاری نسبت ہے۔ بس اس لحاظ سے آج میں اس موقع سے اس مضمون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے MTA سے سننے والوں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ بس یہ حضور کے ارشادات تھے جو کہ حضور نے جلسہ کے آغاز میں بیان فرمائے۔ میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو ان سارے ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس جلسہ کو گزارنے کی توفیق دے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ روحانی ترقی اور تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک دنیاوی بھائی چارہ اور پیار اور محبت اور اخلاص، ہر ایک سے خوشی سے ملنا، یہ بھی ایک جلسے کی روایات کا حصہ ہے۔ اس لیے اس کو بھی قائم رکھیں ان دونوں دنوں میں، ہر ایک سے مل بیٹھیں جس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی گزشتہ کچھ سالوں سے، اس کے حالات دریافت کریں، پیار اور محبت کا اظہار کریں تاکہ ایک دوسرے سے انس بڑھے اور ہماری جماعت میں جو ہے وہ ایک وحدانیت اور یگانگت جو ہے وہ پیدا ہو اور زیادہ بڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔